یعنی گواہ بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرت آپ نے سوال فرمایا کہ کئی لوگ انگلی اٹھاتے ہیں علم غیب کے بارے میں، تو میں نے آیت پڑھی یا ایھا النبی، آیت کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا النبی۔ اب انگلی اٹھانے والوں کی پہلے میں سمجھتا تھا کہ عربی کمزور ہے، کیونکہ حضرت میں نے ان کی ایک دفعہ تفسیر پڑھی تو یا کا ترجمہ ہے، ایھا کا ترجمہ بھی کیا ہوا ہے، نبی کا ترجمہ لکھا ہوا خالی نبی۔ میں نے کہا شاید ان کی عربی کمزور ہے، جی کمزور ہے۔ لیکن پھر میں نے کہا کہ اگر عربی کمزور ہوتی تو پورے قرآن کا ترجمہ کیسے کرتے؟ بڑی سوچ کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ عربی نہیں کمزور، ایمان کمزور مجھے واللہ میں کوئی خوش آمدی کرنے والا آدمی نہیں ہوں، الحمدللہ حق کی بات کرتا ہوں اور دشمنوں کے گھر میں جا کے کرتا ہوں کسی کی، لیکن واللہ عارف صاحب دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ بیٹھے ہیں، امہ ٹی وی سے میری محبت کی ایک ہی وجہ ہے کہ حضور کی ناموس کے معاملے میں یہ ایک ننگی تلوار کی ماننا، کوئی مصلحت کا شکار نہیں ہوتے الحمدللہ۔ تو میں فیصلے پہ پہنچا کہ بھئی اگر عربی کمزور ہوتی تو پورے قرآن کا ترجمہ کیسے کرتے؟ پورے قرآن کا ترجمہ کیا ہوا ہے، ہر جگہ درس قرآن ہو رہے ہیں، تو عربی نہیں کمزور، ایمان کمزور ہے۔ تو اگر کوئی پوچھے، نوجوان اس ٹی وی چینل کو دیکھتے ہیں کہ کیا تمہارے نبی کو غیب کا علم تھا، تو ان سے سوال کیا کرو کہ ارے لفظ نبی کا ترجمہ تو جان لو، لفظ نبی کا ترجمہ یہ ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ اچھا اب ظاہر ہے میں بیان کر رہا ہوں، آپ تسلیم کریں گے، مسلک حق کے تمام احباب تسلیم کریں گے، تمام ایمان والے تسلیم کریں گے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے قائدین کی بات سمجھ میں آتی ہے، تو ان کو سمجھانے کے لیے ایک دفعہ ابو جہل رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ میرے جملوں پہ حاضرین بھی اور ناظرین بھی توجہ رکھیے، میں کسی پہ اختلاف نہیں کر رہا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں کسی ایک واحد طبقے پہ اختلاف کر رہا ہوں تو ہمارا کام اختلاف کرنا نہیں ہے، اور ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ کسی پہ اختلاف کریں، اور ہمارے جملے اتنے فالتو بھی نہیں ہیں کہ ہم کسی کی نظر کریں۔ ہم اپنے آقا کی بات کر رہے ہیں، ہم اپنے آقا کی شان بیان کر رہے ہیں، اور ہمارے آقا غیب کی خبریں دینے والے ہیں، اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اگر کوئی نادان اگر ہمارے آقا کے علم پہ اختلاف کرتا ہے تو جس طرح کوئی بیٹا اپنے باپ کے بارے میں کچھ نہیں سن سکتا، اسی طرح امتی اپنے نبی کے بارے میں نہیں سن یہ ہمارے ایمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ارے ہم زندہ اور ہمارے مالک کے علم پہ کوئی اختلاف کرے۔ خیر، ایک دفعہ ابو جہل رسول اللہ کے پاس گیا، کس طرح؟ مٹھی میں کنکریاں رکھتا ہے اور چھپا لیتا ہے، یعنی کنکریوں کو غیب بنا لیتا ہے۔ اب ابو جہل جا رہا ہے نبوت آزمانے، ایمان والا نہیں تھا ابو جہل، بڑا بے ایمان تھا۔ ابو جہل ایمان والا نہیں تھا، بڑا ہی بے ایمان تھا۔ میں ابو جہل کو کہہ رہا ہوں یاد جی، بڑا بے ایمان تھا، لیکن ایمان والا نہیں تھا پر عربی جانتا تھا۔ اس کو اس دور کے عربی ابو الحکم کہتے تھے، حکمت کا باپ۔ ایک دفعہ ہمارے آقا نے فرما دیا ابو جہل، اس کی ڈگری بن گئی جاہلوں کا باپ۔ میں کوئی بات آپ سے کروں گا، قرآن و حدیث سے باہر نہیں جاؤں گا، قرآن و حدیث سے باہر ہم نہیں جائیں گے، اور ہم قرآن و حدیث سے باہر جاتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ہم قرآن مانتے ہیں حدیث والے کے لیے۔ اس پہ بھی گفتگو ہو سکتی ہے، گھنٹوں ہو سکتی ہے، اور میں آگے چل کے کروں گا انشاءاللہ۔ یہ نہیں کہ صرف ہو سکتی ہے اور پروگرام ختم ہو جائے، میں آگے چل کے گفتگو کروں گا اس میں۔ تو ابو جہل مٹھی میں کنکری رکھتا ہے، اور میں کہہ رہا تھا اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا کیونکہ اس کو زبان پہ پورا عبور تھا،
تو وہ جانتا تھا کہ اگر نبی ہوئے تو غیب جانتے ہوں گے. مٹھی میں کنکری رکھی اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا. کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ بتا دیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں آپ پہ ایمان لے آؤں گا. اب ابو جہل بھی یہ جانتا تھا کہ اگر نبی ہوئے تو غیب کا علم رکھتے ہوں گے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو جہل مجھے کیا پتا, یہ تو غیب ہے, مجھے کیا پتا, یہ تو غیب کا علم ہے, یہ مجھے کیا پتا. سرکار نے اس سے بھی اوپر سرکار نے فرمایا ابو جہل مجھ سے پوچھتا ہے کہ تیری مٹھی میں کیا ہے, بتا, میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے یا چاہے تیری مٹھی میں ہے وہ بات سنیے گا. سرکار نے فرمایا میں تجھے بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے یا میری توجہ سے جو تیری مٹھی میں اس نے کہا اگر یہ ہو جائے تو کیا ہی کہنا, اگر یہ ہو جائے تو کیا ہی کہنا. اب سرکار نے دعویٰ فرما لیا کہ ہاں تیری مٹھی میں کچھ ہے. ابو جہل یہ بھی تو کہہ سکتا تھا, کبھی خالی مٹھی لا کے کہتا بھی کہ بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے, تو سرکار فرماتے بھی تیری مٹھی میں کچھ نہیں ہے, جھوٹ بولتا ہے. یہ توجہ, یہ علمی نکتہ ہے. اگر آپ توجہ رکھیں گے تو جس طرح اب یہ میرے ہاتھ میں تسبیح ہے, اس کو میں بند کر کے پوچھوں آپ سے کیا ہے تو کچھ ہوگا تو بتائیں گے نا, یا کچھ ہوگا تو دعویٰ ہوگا کہ یہ بولے. اگر خالی مٹھی لے آتا ابو جہل تو سرکار یہ بھی کر سکتا تھا, خالی مٹھی لے آتا, سرکار فرماتے جھوٹ بول رہے تیرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. اب سرکار نے دعویٰ فرما لیا کہ تیری مٹھی میں کچھ ہے, اور بتا وہ جو کچھ ہے وہ اگر بتا دے کہ میں کون ہوں تو پھر کیسا. ابو جہل نے کہا یہ ہو جائے تو کیا ہی کہنا. کنکریوں نے سرکار کا کلمہ پڑھا, گویا کہ کنکریوں نے بتایا کہہ رہے جاہل جن سے تو سوال کر رہا ہے یہ اللہ کی غیب کی خبریں دینے والے نبی ہیں. اب جو میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں, جدھر میں آنا چاہ رہا تھا, ایک تو کہ ابو جہل بھی جانتا ہے کہ اگر نبی ہوئے تو غیب جانتے ہوں گے. دوسری بات, یہ آپ نے حدیث کئی دفعہ سنی ہوگی, اس پہ تبصرہ سنیے. اب مٹھی میں کنکریاں تھی, لوگ کہتے ہیں سرکار کو علم غیب نہیں تھا, کنکریوں نے سرکار کا کلمہ پڑھا, کنکریوں کو کیا پتا تھا کہ باہر کون ہے. ان کنکریوں کو کیا پتا کہ باہر کون ہے. ارے تم میرے آقا کے بارے میں سوال کرتے ہو کہ انہیں غیب علم غیب تھا یا نہیں تھا. ارے محدود سوچو والو, سنو میرے آقا کا علم کہ میرے آقا کا علم تو بہت اونچا ہے. میرے آقا کی صرف توجہ کے ساتھ یاد رکھنا, جب اللہ کے نبی مردے زندہ کیا کرتے تھے, جب وہ فرمایا کرتے تھے کم باذن اللہ, ایک تو وہ فرمایا کرتے تھے کم باذن اللہ, میرے آقا نے کچھ فرمایا نہیں, صرف توجہ فرمایا. اور یاد رکھنا جب اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے تو اس مردے کا زندہ ہونا بڑی بات ہوتی تھی, کلام کرنا بڑی بات نہیں ہوتی تھی, کیونکہ وہ بولتا ہوا مرا تھا. اگر وہ زندہ ہوتا اور گونگا زندہ ہوتا تو نبی کے معجزے میں عیب گنا جاتا کہ نبی نے مردہ زندہ کیا لیکن گونگا ہوا. جب پہلے زندہ تھا تو بولتا تھا, جب دوبارہ نبی کے حکم سے زندہ ہوا تو گونگا زندہ ہوا, یہ عیب آ جاتا. اس لیے اس کا بڑا زندہ ہونا بڑی بات ہوتی تھی, اس کا کلام کرنا بڑی بات نہیں ہوتی تھی. لیکن میرے آقا کی توجہ کے ساتھ پتھروں میں جان بھی آتی ہے, پتھروں میں زبان بھی آتی ہے, پتھروں میں علم بھی آتا ہے, اور وہ علم خالی علم نہیں ہوتا, پتھروں میں علم غیب آتا ہے. سمجھے نکتہ کہ لوگ رسول اللہ کا علم تو بہت اونچا ہے. اب وہ پتھر کنکری میں بند تھے, ان کو کیا پتا کہ باہر کون ہے. میرے آقا کی توجہ سے ان میں پہلے جان آئی, پھر میرے آقا کی توجہ سے ان میں زبان آئی, پھر میرے آقا کی توجہ سے ان میں علم آیا, پھر میرے آقا کی توجہ نے اس علم کو علم غیب بلایا, اور پھر اس علم غیب سے پتھروں نے کہا کہ رے اس مٹھی کے باہر ابو جہل جو تیرے سے سوال جن سے تو سوال کر رہا ہے وہ اللہ کی غیب کی خبریں دینے والے نبی. سبحان اللہ, واہ واہ, کیا کہنا, واہ تکبیر, پیارے رسالت, عظمت مصطفیٰ, صفات مصطفیٰ.
جناب اچھا وہ غیب کی خبریں دینے والے حبیب علیہ السلام اور سرکار کا علم غیب حضرت کسی کے ماننے یا نہ ماننے کا محتاج بھی نہیں ہے بے شک بڑی ذمہ داری سے اگلی بات کروں گا مجھے پتا ہے ہر قسم کے احباب یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں جس طرح قل هو اللہ احد کسی کے ماننے یا نہ ماننے کا محتاج نہیں ہے جب رب کریم فرماتا ہے قل هو اللہ احد تو قل کا مخاطب کون ہے ہمارے آقا رب کریم سرکار کو مخاطب فرما کے کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجئے کہ میں ایک ہوں سبحان اللہ اب اگر دنیا میں کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی میں نہیں مانتا قل هو اللہ احد اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں نہیں مانتا تو ارے تیرے سے کلام بھی نہیں ہو رہا کلام ہی ہو رہا ارے اختلاف کرنے والے اوقات میں رہیو اپنے اوقات میں رہے تیرے سے کلام نہیں ہے تیری اتنی اوقات نہیں ہے کہ رب تیرے سے کلام کرے کلام حبیب سے ہو رہا ہے اے میرے حبیب آپ فرما دینا کہ میں ایک ہوں نہ ادھر اختلاف نہ ادھر اختلاف سبحان اللہ اب یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا اب اس پہ اگر آپ غور کریں اب حضرت نے جب میرا تعارف کرایا کہ ان کا نام جو ہے وہ حسان نصیب الرحمان ہے یہ حضرت قبلہ حضرت صاحب کے بیٹے ہیں یہ جو ہے یہ پاکستان سے آئے ہیں یہ اتنے عرصے سے پاکستان سے یہاں آ رہے ہیں اس طرح آئے ہیں اس طرح آئے یہاں رکے ہوئے ہیں اگر یہ سارا تعارف جو ہے یہ ناظرین کے بجائے مجھے کرانا شروع کر دیتے ہیں حضرت آپ کا نام یہ ہے آپ یہاں سے آئے ہیں تو میں حضرت کو کہتا حضرت مجھے پتہ ہے میں کون ہوں آپ ان کو بتائیں اب یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا میں کوئی بات ایسے ہی نہیں کر رہا علمی بات بہت سب سے اول علمی بات ہے اب یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا رب کریم سرکار کو مخاطب فرما کے کہہ رہے ہیں اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا تو میں یہاں سوالیہ نشان رکھتا ہوں کیا سرکار کے علم میں نہیں تھا کہ مجھے شاہد بنا کر مبعوث کرا یا ایھا النبی اے میری غیب کی خبریں دینے والے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیا سرکار کے علم میں نہیں تھا کہ میں غیب کی خبریں دینے والا ہوں یہ بھی اسی لیے کہ یا ایھا النبی جو فرما رہا ہے نہ اس کو اختلاف جن کو فرما رہا ہے نہ ان کو اختلاف اگر کوئی تیسرا اختلاف کرتا ہے تو اختلاف کرتا ہے تیرے سے کلام ہی نہیں ہے اختلاف کرنے والے تیرے سے تو کوئی کلام ہی نہیں کر رہا نہ وہاں نہ قل هو اللہ احد میں بھی نہ کہنے والے کو اختلاف دونوں میں سے کوئی اختلاف نہیں یہاں بھی نہ جو کہہ رہا ہے اس کو اختلاف نہ جو جن سے کہہ رہا ہے اس کو اختلاف وہ غیب کی خبریں تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے آقا کا علم غیب کسی کے ماننے یا نہ ماننے کا محتاج نہیں ہے بے شک ہر ماننے والا اس کو ماننے کا محتاج ہے کیونکہ یہ مانے بغیر بندہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا وہ غیب کی خبریں دینے والے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح آپ نے علم غیب تو سرکار خود فرماتے ہیں سبحان اللہ حدیث شریف ہے سرکار خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے سوال کرو جو ہو گیا اس کے بارے میں پوچھو میں تمہیں یہاں بیٹھے ہوئے اس کی خبر عنایت جو ہو گیا آدم علیہ السلام تک یا ان سے پہلے سبحان اللہ جو ہوا جب ہوا جدھر ہوا جتنا ہوا جو ہوا مجھ سے پوچھو میں تمہیں یہاں بیٹھے بھی اس کی خبر عنایت فرماؤں گا اس وقت بھی سرکار فرماتے ہیں کائنات میں عرش پہ یا فرش پہ کسی مقام پر بھی کچھ بھی ہو رہا ہے مجھ سے سوال کرو میں یہاں بیٹھے ہوئے تمہیں اس کی خبر عنایت فرماؤں گا یہ نہیں جو ہو گیا وہ بتاؤں گا جو ہو رہا ہے وہ بتاؤں گا آج سے لے کر قیامت تک جو ہونے والا ہے یا قیامت کے بعد جو کچھ ہوگا مجھ سے سوال کرو میں تمہیں اس کی خبر عنایت فرماؤں گا احادیث میں آتا ہے صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام منبر مبارک پہ تشریف فرما ہوئے فجر کی نماز کے بعد آپ نے خطبہ جاری فرمایا ظہر کا وقت ہو گیا ظہر کے بعد آپ نے پھر خطبہ جاری فرمایا عصر کے بعد پھر جاری فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا صحابہ فرماتے ہیں یہ وہ دن تھا کہ سرکار نے جو ہو گیا وہ بھی اور جو ہونا ہے وہ بھی سرکار نے سب کچھ ہمیں ارشاد فرما دیا
حضرت عمر فاروق روایت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سرکار ہمارے درمیان رونق افروز ہوتے ہیں، سرکار ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور سرکار نے خطبہ جاری فرمایا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں یہ وہ دن تھا، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جن سے بڑھ کے توحید جاننے والا آج کوئی جم ہی نہیں سکتا۔ بے شک بے شک بے شک کیا شرک ہے اور کیا بدعت ہے اور کیا کیا ہے، ان سے بڑھ کے آج کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آج کا اگر کوئی 2 ٹکے کا بندہ 2 صفحات پڑھ کے اپنے 2 ٹکے کے علم کے مطابق یہ بتانے کی کوشش کرے کہ آؤ میں بتاتا ہوں رسول اللہ کے علم کی کیا حد ہے، اپنے 2 صفحات پڑھنے کے علم کے معیار دیکھ اور یہ دیکھ کہ کس علم کا معیار بتانے جا رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے عقائد پہ چلنے والے ہیں۔ سنو، جن سے بڑھ کے توحید جاننے والا کوئی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سرکار ہمارے درمیان رونق افروز ہوئے، سرکار نے خطبہ جاری فرمایا اور سرکار نے ہمیں ازل سے لے کر ازل سے شروع فرمایا اور ابد تک سب کچھ بتا دیا، یہاں تک بتا دیا کہ جنت والے جنت میں چلے گئے اور جہنم والے جہنم میں چلے گئے۔ سرکار خود ارشاد فرماتے ہیں، سرکار خود فرماتے ہیں کہ میں ساری کائنات کا اس طرح مشاہدہ فرماتا ہوں جس طرح تم اپنی ہتھیلی کو دیکھتے ہو۔ سرکار خود فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے نام سے بھی واقف ہوں جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ واہ واہ، سرکار خود فرماتے ہیں کہ میں اس شخص سے بھی واقف ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ سرکار تشریف فرمائیں۔ اب صحابہ کا عقیدہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کا علم غیب کے بارے میں کیا عقیدہ تھا، کیا عقیدہ تھا۔ سرکار تشریف فرمائیں۔ وقت کتنا ہے؟ وقت آپ کا حساب، سارا وقت آپ کا، سب آپ کا وقت۔ آپ کا ہے۔ لیکن آپ نے عنایت فرما دیا، میں خود وقت کا خیال کروں گا کیونکہ وقت یہ وہ ذکر سب آپ کا وقت ہے۔ کا محتاج نہیں ہے، بے شک وقت اس ذکر کا محتاج ہے۔ ماشاءاللہ۔ سرکار کا ذکر یا سرکار کا مقام نے کبھی وقت کا انتظار نہیں کیا، کیا واہ واہ، بے شک بلکہ اگر سرکار معراج شریف پہ چلے گئے تو وقت نے رک کے واہ واہ، وقت رک گیا، واہ واہ، پھر ایک جملہ اس پہ کہہ جاؤں، سبحان اللہ، ارشاد۔ آ گیا۔ یہ اکثر لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ جب سرکار گئے تو سب کچھ رک کیوں گیا؟ علماء حق مسلک حق کے فرماتے ہیں کہ جان ہے وہ جان کی، جان ہے تو جان، سرکار اس کائنات کی روح ہے، جب روح بدن سے نکل جائے تو ربض ہستی رک جاتی ہے۔ اسی طرح جب اس کائنات کی روح اس کائنات سے نکل گئی، رب کریم سے ملاقات کے لیے تشریف لے کے گئے تو اس کائنات کی نبض ہستی رک گئی۔ واہ واہ، خیر میں موضوع پہ رہتا ہوں۔ اب ہمیں صحابہ کا عقیدہ دیکھنا ہے نا علم غیب کے بارے میں کہ صحابہ کا کیا عقیدہ تھا۔ ظاہر ہے اگر آج ہمیں کوئی عقیدہ اپنانا ہوگا تو ہم کسی ملا کا عقیدہ نہیں دیکھیں گے، واہ 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 واہ، ہم کسی پیر صاحب کا بھی عقیدہ نہیں دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے کہ صحابہ کا کیا عقیدہ تھا۔ اس عقیدے پہ اگر کوئی شیخ چل رہا ہے تو ہم اس کے غلام ہو جائیں گے، کوئی عالم چل رہا ہے تو ہم اس کے شاگرد ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا جملہ، واہ 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 واہ، صحابی رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ سبحان اللہ، اب صحابہ کا عقیدہ دیکھیں کہ جانتے ہیں کہ حضور جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ سبحان اللہ، اس لیے تو پوچھ رہے، سبحان اللہ، واہ پھر آگے سرکار نے فرمایا قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے اتنی جلدی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہ میرے پاس کوئی نماز ایسی، حضرت صوبان، نہ میرے پاس کوئی روزہ ایسا ہے، نہ میرے پاس کوئی عمل ایسا ہے، حالانکہ وہ کیا نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ان جیسی نماز آج کوئی پڑھ نہیں سکتا۔ اللہ اللہ، سرکار کی میت میں نماز ادا کیا کرتے سبحان تھے۔ اللہ، سرکار نے فرمایا بڑی تجھے قیامت کی جلدی ہے، کوئی قیامت کی تیاری بھی کر رکھی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اور کوئی عمل ایسا نہیں، حالانکہ عمل موجود تھے، ان جیسے عمل آج کوئی کر نہیں سکتا، مقبول عمل موجود تھے، لیکن یا رسول اللہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن آپ کا رب پوچھے بتا کیا لایا ہے تو میں پیش کروں، لیکن ایک چیز ہے یا رسول اللہ یہ دل آپ کی محبت سے بھرا ہے۔ واہ واہ واہ، سرکار نے فرمایا جا یہ تیرے لیے بہت کافی ہے۔